بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک فقیر اور شہزادی کی شادی کا، اور بادشاہ جانور کیسے بن گیا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت سی بیٹی تھی۔ باپ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب اس کی بیٹی شادی کے لائق ہو گئی تو اس کے رشتے دور دور سے آنے لگ گئے، راجاؤں کے پاس سے آنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لڑکوں سے ملاقات بھی کر رہا تھا، لیکن اب تک اسے کوئی بھی اپنی بیٹی کے قابل نہیں ملا۔ ایک دن اس گاؤں میں ایک مانگنے والا فقیر آیا جن کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ وہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تمہاری اتنی اوقات کہ تم میری بیٹی کے بارے میں سوچو بھی۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ فوراً اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے جرأت کیسے کی کہ میری بیٹی سے یہ شادی کر لے گا۔ میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کے بارے میں سوچنے کی بھی فقیر کو گرفتار کر لیا گیا، اسی لیے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس فقیر نے کہا کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ لیکن بادشاہ کہنے لگا کہ میں آپ ایک بات بھی سننا نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے فوراً اس کو کہا کہ اس کو لے کر جاؤ اور قید خانے میں ڈال دو۔ اس فقیر کو قید خانے میں کوڑے مارے جا رہے تھے۔ جب یہ خبر راجکماری تک پہنچی تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کسی بزرگ کے ساتھ ایسا کرنا اچھی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ تم بیچ میں مت پڑو۔ وہ راجکماری فقیروں کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی، بہت ہی نیک تھی۔ اس نے کہا کہ جو بھی ہو، میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس ملک کا راجا اس طرح سے کسی بوڑھے انسان پر ظلم کرے۔ راجا نے کہا کہ تمہاری بات کو میں مان لوں گا، اب یہاں سے جاؤ۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن شہزادی کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس کی شادی کا پیغام لے کر یہاں آیا تھا۔ جب راجکماری کو اس بارے میں معلوم ہوا تو یہ فقیر میرے لیے شادی کا پیغام لے کر آئے تھے، تو اپنے باپ کے پاس پھر آئی اور کہنے لگی کیا اس فقیر نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا؟ بادشاہ نے سب کو منع کر دیا تھا کہ میری بیٹی کو اس بارے میں پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ بہت ضدی ہے اور جو فیصلہ کرتی ہے ڈنکی کی چوٹ پر کر کے رہتی ہے۔ اب جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کو سچائی معلوم ہو گئی ہے تو وہ غصے سے آ کر کہنے لگا کہ میری ایک کلوتی بیٹی، میری لاڈلی بیٹی سے اس بوڑھے نے شادی کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیسے؟ بیٹی بہت سمجھدار تھی، باپ کے سامنے اس وقت خاموش رہی، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ اگر وہ فقیر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ وہ اسی فقیر سے ملاقات کرنے کے لیے قید خانے میں گئی۔ فقیر سے کہنے لگی کہ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ جب تم مجھ سے شادی کرو گی تو اس کے بعد تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا میں نے تم سے شادی کیوں کی۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ شہزادی اس بوڑھے فقیر سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ خود اس پر راضی بھی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے جواب دے دیا، آپ نے مجھے بڑے نازوں سے پالا ہے، میری ہر خواہش کو آپ نے پورا کیا ہے۔ اب جب معاملہ شادی کا ہے، جب مجھے شادی کرنی ہے تو میں اسی سے شادی کروں گی جس سے میرا دل چاہے گا۔ لیکن بادشاہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی ایک اکلوتی شہزادی تھی، ایک فقیر کے ساتھ شادی رچا دی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی ضد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کی شادی ایک فقیر کے ساتھ کر دے۔ شہزادی نے کہا کہ میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے جو آج تک میں نے کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ بیٹی کے کہنے پر بادشاہ کو آخرکار ماننا پڑا۔ اس نے خود پوری سلطنت میں اعلان کر دیا، ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن یہ شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی، صرف نکاح ہوگا اور میری بیٹی آج کے بعد محل میں نہیں رہے گی بلکہ اس کی جھونپڑی میں جا کر اس کے ساتھ ہی رہے گی جس سے وہاں شادی کر رہی ہے۔ بادشاہ بہت غصے میں تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی اس فقیر سے ہو۔ وہ اپنی من مانی کر رہی تھی۔
इसी लिए उसने अपनी बेटी को सजा देनी चाहिए कि जब सब कुछ ऐशो आराम छोड़कर इस फकीर के साथ झोंपड़ी में शहजादी को रहना पड़ेगा, तो इसे इससे बड़ी सजा आखिरकार कहाँ मिल सकती है। बादशाह का हुक्म तो लोगों के लिए बहुत अनोखा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानगी इस बात पर हो रही थी कि शहजादी इस बात को मान गई। उसने कहा कि ठीक है, मैं फकीर के साथ झोंपड़ी में रहने के लिए तैयार हूँ। जब मैं शादी कर रही हूँ तो फिर जहाँ मेरा शोहर रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। ये एक अनोखी दास्तान थी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। एक नौजवान शहजादी एक बूढ़े फकीर से शादी क्यों करना चाहती है। बहरहाल शादी हो गई। बादशाह के हुक्म पर फकीर के साथ शहजादी चली गई। फकीर का घर बस एक दरख्त के नीचे छोटी सी झोंपड़ी में था। फकीर वहां पहुंचकर अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरा छोटा सा आशियाना है, तुमने अब यहीं रहना है। तुमने बगैर वजह जाने मुझसे शादी कर ली। तुम बहुत अच्छी सोच की मालिक हो। मैं तुम्हारी इस बात का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि दिन भर मैं भूखा रहता हूँ, रात को इबादत करता हूँ, जब कभी कहीं से मिल जाता है तो खा लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी। शहजादी कहने लगी, अगर आपसे मैंने शादी की है तो इसका मतलब यही है ना कि आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मुझे उसी हाल में रहना होगा। फकीर बोला कि मैंने तुमसे शादी की है, उसके पीछे दो बड़े राज हैं, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की। उसने कहा कि मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अगर मेरी जिंदगी में कोई नेक इंसान आएगा तो मैं इसी को अपना शोहर कबूल करूंगी, चाहे वो किसी सल्तनत का राजकुमार हो या कोई दरवेश हो। उसी दिन आप हमारे लिए यहाँ आए, मैं अपनी दुआ को अपनी आंखों से कबूल होता देख रही थी और मैं आपसे शादी के लिए राजी हो गई। इसीलिए मेरे अब्बा जान भी आज मुझसे नाराज हैं, पर मैंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया। फिर जो भी हो जाएगा आपके साथ रहना पसंद करूंगी। वहां इतनी सब्र करने वाली थी कि वो फकीर ऐसी बीवी को पाकर बहुत ज्यादा खुश था और दोनों दिन भर भूखे रहते, रात भर अल्लाह की इबादत करते। फकीर किसी मकसद के बगैर कोई काम नहीं करते। शहजादी अच्छी तरह इस बात को समझ चुकी थी। वो शाही महल छोड़कर आई थी, शाही गुजर बसर छोड़कर फकीरी की जिंदगी अपना कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। वो फकीर अपनी बीवी को इस हाल में देखकर अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता, उसके लिए हमेशा दुआ करते रहता। एक दिन वो फकीर किसी काम के लिए जंगल से बाहर गया। वहां पर शहजादी से मुलाकात करने के लिए एक अनजान आदमी आ गया। वो दरअसल उसके बाप की तरफ से भेजा गया था, एक नौकर था। उसने कहा कि आपके अब्बा जान आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं और कहते हैं कि हमारी शहजादी खुश है कि नहीं, उस फकीर के साथ किस हाल में है। ये सुनकर उस शहजादी का दिल भर आया और फिर इस नौकर ने कहा, हमारी बेटी से कह देना कि अगर वो वापस में आना चाहती है तो हम इसको महल वापस बुला लेते हैं और ये रिश्ता भी खत्म करवा देंगे। शहजादी ने कहा कि लगता है मेरे बाप ने मुझे पहचाना नहीं, मैं उनके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ और अल्लाह ताला की रजा पर मैं बहुत राजी हूँ। वहाँ मेरे शोहर हैं और मैं उनसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। उस नौकर ने कहा कि आपके बाप ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भिजवाया है। वो नौकर जिद करके मोती को वहां पर रख कर चला गया। वो फकीर जब अपने काम से वापस आए, उन्होंने मोती को सामने देकर कहा, ये तुम्हें किसने दिया। उसने सारी कहानी सुना दी। वो बोली, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हैं, अगर आप अपने वालिद के पास जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, मैं आपसे राजी हूँ, बल्कि मैं यही चाहूंगा कि आप खुश रहें। इस पर शहजादी कहने लगी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ मुझे आपकी सूरत में मिल गया है। आप क्या चाहते हैं ये मुझे नहीं पता, बस मैं अल्लाह की रजा के लिए यहाँ पर आपके साथ खुश हूँ। और जहाँ तक बात है इस मोती की, तो इस मोती को मैं रखना नहीं चाहती, ये तो वो नौकर मेरे पास जबरदस्ती रख कर मेरे पास चला गया है। वो फकीर बोले कि आपको इससे कोई लगाव नहीं, आपके वालिद ने आपके लिए भेजा है। वो कहने लगी कि मुझे हर उस चीज से लगाव है जो अल्लाह की तरफ से मुझे मिली है, वरना मुझे जो कुछ मिला है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये कहने की देर थी कि वो मोती वहां से गायब हो गया। ये देखकर फकीर मुस्कुराए। आपने अपनी बीवी को ये बात नहीं बताई थी कि ये सब क्या हुआ है। आपने कहा कि तुम एक नेक और पारसा औरत हो। ये मोती जहाँ से आया था उसी जगह वापस चला गया। एक सादा औरत अपने शोहर के साथ प्यार से रहती, उम्र का इतना फर्क था तब भी उसको सुकून था।
تھا جس نے ہمیشہ شاہی زندگی دیکھی، صرف 2 کھجوروں پر آج گزارا کر رہی تھی۔ یہ بہت ہی بڑی بات تھی، کبھی کبھی تو کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ ایک رات وہ فقیر عبادت کر رہے تھے کہ ان کو کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی گئی۔ فقیر نے دیکھا تو ایک آدمی اپنے سر پر بڑا سا تھال لے کر چلا آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کے لیے یہ رات کا کھانا بھجوایا ہے اور کہا ہے کہ میری بیٹی سے کہو صرف پانی پیے گی تو مر جائے گی، اس کا شوہر اسے کھانے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کا باپ ابھی زندہ ہے، اسے سب کچھ دے سکتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کہنے لگی، میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی حاجت نہیں ہے، میں صرف اپنے اللہ سے مانگتی ہوں، جاؤ یہ کھانا لے کر جاؤ، واپس چلے جاؤ، جس نے یہ کھانا بھجوایا ہے اسی کو جا کر دے دو، مجھے جو اللہ کھلائے گا میں وہی کھاؤں گی۔ اور یہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن نوکر مجبور ہو کر تھال لے کر کھڑا رہا۔ شہزادی کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اللہ پاک کی نعمتوں کی ناشکری نہیں ہوں۔ شہزادی کی اس بات کو سن کر فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ تجھ سے مانگتی ہے، میری وجہ سے سب شکر سے زندگی گزار رہی ہے، کبھی اف تک نہیں کیا، لیکن آج تو میری بیوی کے لیے آسمان سے ایک ایسا پھل اتار دے جو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو۔ فقیر کی دعا سن لی گئی، آسمان سے چاندی کے تھال اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے جس میں کھانے رکھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کا نوکر اس منظر کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا، اپنے کھانے کے تھال کو لے کر واپس محل کی طرف چلا گیا۔ اب یہاں پر اس فقیر نے کہا کہ تم ہمیشہ کہتی ہو نہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے گا تبھی تم کھاؤ گی، یہ تمہارے لیے کھانا آسمان سے آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب شہزادی نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر وہ کھانا کھایا، شادی سے لے کر اب تک آج پہلی بار اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ ہے نوکر جب محل واپس پہنچا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب آپ اپنی بیٹی کی ذرا بھی فکر نہ کریں، اس کے لیے تو آسمان سے چاندی کے برتن اتارے جا رہے ہیں، وہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے، وہاں کوئی فقیر نہیں بلکہ لگتا ہے کسی سلطنت کا راجکمار ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا بھلا جھونپڑی میں کیوں رہتا؟ میری بیٹی میرے خلاف آخر کیسے جا سکتی تھی؟ اپنے ملازم کی باتوں کو سن کر بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے سامنے اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس نے کہا، میں بھی تو ذرا جا کر دیکھوں میری بیٹی کے لیے آخر کھانا کہاں سے آتا ہے۔ ایک دن وہ چپکے سے بیش بدل کر فقیر کی جھونپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ ادھر فقیر نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ بادشاہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان سے تھال اترتا ہوا آ رہا تھا اور اس میں ایسا کھانا تھا جو آج تک کسی نے نہیں کھایا، نہیں بادشاہ کے شاہی محل میں بھی کبھی ایسا کھانا بنا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا خون کھولنے لگا، وہ اپنے محل میں واپس آ گیا اور دائیں بائیں ٹہلنے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فقیر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، تبھی تو کھانا اس طرح اوپر سے منگوا رہا ہے۔ اس نے اپنے خاص آدمی سے کہا کہ اس جادوگر کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اس جادوگر نے تو ہماری بیٹی کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ اس ملازم نے کہا کہ جی ہاں، ایک ایسا جادوگر کو میں جانتا ہوں جو ایسے لڑ سکتا ہے، وہ بہت پہنچا ہوا جادوگر ہے، اس کی جادو کے آگے کسی کا جادو کام نہیں کرتا، سب ناکام ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے وہ درویش کیا ہے، 80 سال کا بوڑھا جس کے پیر خود قبر میں لٹکے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس جادوگر کا فوراً میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جب وہاں جادوگر آیا تو اسے باتیں بتائی گئی اور کہا گیا کہ وہ اللہ والے فقیر اس طرح میری بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے اور جادو کے طور پر اس کو روزانہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ شہزادی کو جب اتنے اچھے اچھے کھانے کھانے کو ملیں گے، شہزادی تو اسی کی گن گائے گی، بس مجھے اپنی بیٹی کسی بھی حال میں واپس چاہیے۔ اس جادوگر نے اپنا عمل شروع کیا، کچھ دن عمل کرنے کے بعد اس کو پتہ چل گیا کہ وہاں کوئی جادوگر نہیں بلکہ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں۔ جادوگر سیدھا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اگر میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ایسا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ بس کوئی بھی جادو، میں اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ بادشاہ بہت زیادہ غصے سے بول رہا تھا کیونکہ اب تک وہ برداشت کر رہا تھا، آج اس نے اپنی بیٹی کی ہر ضد کو پورا کیا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ جادوگر عمل کرنے کو تیار نہیں
اس نے جادوگر سے کہا کہ اگر تم خود عمل نہیں کر سکتے میری بیٹی کو واپس لانے کے لیے تو اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے میں خود ہی عمل کر لیتا ہوں، مجھے یہ عمل سکھا سکتے ہو؟ جادوگر نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، آپ کی سلطنت الٹ جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی قیمت پر بھی اپنی بیٹی واپس چاہیے۔ اب جادوگر نے بادشاہ کے کہنے پر اسے وہاں عمل سکھانا شروع کر دیا۔ یہاں پر اس کی بیٹی تو اللہ کا نام لے رہی تھی اور شوہر کا بھرم رکھ رہی تھی، نماز ادا کر رہی تھی، اسلام کے بہت قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جو سکون اسے جھونپڑی کی چٹائی پر سونے سے مل رہا تھا، اسے وہ سکون کبھی محل کے نرم گدوں پر بھی نہیں ملا تھا۔ لیکن اس کا باپ وہاں اسلام سے دور ہو کر جادو ٹونے میں لگا ہوا تھا، کیونکہ اس کو اللہ والے فقیر کو کسی حال میں بھی ہرانا تھا، کسی بھی حال میں اس نے اپنی بیٹی کو واپس لے کر آنا تھا۔ اب بادشاہ نے وہ جادو پوری طرح سیکھ لیا۔ اس نے جادوگر کا لباس پہن کر ایک جگہ بیٹھ کر دائرہ کھینچ لیا اور منتر پڑھنے لگا۔ اس منتر میں ایسی طاقت مانگ رہا تھا جس کی زور پر وہ فقیر کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہاں اللہ والے فقیر تو اس پاک پروردگار سے دعا مانگ رہے تھے، اس کی طاقت کے آگے تو کوئی طاقت بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ والے فقیر سمجھ چکے تھے کہ کوئی ان کی ذات کو چھیڑخانی کر رہا تھا اور ان کی بیوی ان سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ اللہ والے کسی بھی صورت ایسا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا سب اسی کی وجہ سے کیا تھا۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاش شروع کر دی۔ بادشاہ بار بار ان کی طرح منتر پڑھ کر پھونک رہا تھا، لیکن وہ ہر بار اس کی طرف پلٹ کر جاتا۔ اب بادشاہ نے ایک خاص منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے منتر پڑھا تو وہاں پر ایک بہت بڑا موٹا تازہ جنگلی شیر آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ جنگل میں جو فقیر بیٹھا ہے اس کو چیڑ پھاڑ کر رکھ دو اور میری بیٹی کو میرے پاس واپس لے کر آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر وہ شیر جنگل کی طرف دوڑتا ہوا گیا، لیکن یہاں پر تو اللہ والے فقیر خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ شیر اس فقیر کے پاس پہنچا، قرآن شریف کی تلاوت کی آواز سن کر وہ تلاوت سننے کے لیے وہاں پر بیٹھ گیا۔ جیسے جیسے وہاں اللہ کا نام لیتا جا رہا تھا، وہاں پر بادشاہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جادوگر نے اس کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جادوگر اگر اٹک گیا اور کوئی گڑبڑ ہو گئی تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو کوئی جانور بنا دیا جائے گا۔ فقیر نے اس شیر کی طرف دیکھا اور پھر اس نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا جو اس فقیر پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اللہ والے فقیر نے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شہزادی کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ فقیر کہنے لگا کہ میں نے تمہارے باغ کی شکل ایک جانور جیسی بنا دی ہے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے جو جادو میرے اوپر کیا ہے اسی پر پلٹ گیا۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو اسے بہت بڑا دکھ ہوا، کہنے لگی کہ ہمیں ابھی محل جانا چاہیے، آخر دیکھے تو ماجرا کیا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ محل میں پہنچی، وہاں پر بہت زیادہ شور گل مچا ہوا تھا، ہر کوئی بول رہا تھا کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا، بادشاہ کو کیا ہو گیا، اس کی شکل جانور جیسی کیسے بن گئی۔ فقیر کو دروازے پر دربار نے اندر نہیں آنے دیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے ہمارے بادشاہ کا یہ حال کیا ہے۔ شہزادی نے کہا کہ میں اسی جگہ کی شہزادی ہوں، مجھے اندر آنے دو۔ وہاں وہ اندر آئی اور اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے آنسو بہنے لگے، وہ اپنا سر پیٹ رہا تھا، اس کا چہرہ تو وہی بادشاہ والا تھا مگر اس کا پورا بدن جانوروں جیسا بن چکا تھا۔ بیٹی باپ کو ایسی شکل کے ساتھ دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جیسا بھی تھا آخر اس کا باپ تھا اور وہ بیٹی تھی، اپنے باپ کی شکل کو دیکھ کر بہرحال رونے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ، آپ نے کیوں کیا، میرے شوہر کو مارنا چاہا؟ بادشاہ نے کہا میں تمہارے شوہر کو بہت پہلے سے جانتا تھا، تمہارے شوہر نے تم سے شادی کر لی، لیکن تم سے شادی کرنے کی وجہ آج تک اس نے نہیں بتائی، آج میں تمہیں بتاتا ہوں۔ دراصل میں تمہاری شادی کسی مسلمان سے نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ میں تمہیں ایک ایسی سلطنت کی شہزادی بنانا چاہتا تھا جو کہ غیر مسلم تھا اور اس کی بہت بڑی جائیداد تھی، میں اس کی شادی تم سے کر کے اس ملک کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ تم دین کے بہت قریب تھی اور میں جانتا تھا کہ تم بہت نیک ہو، عبادت گزار ہو اور تم یہی چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر سچائی کے راستے پر چلنے والا ہو۔ ایک دن میں اسی غیر مسلم راج کمار سے ملنے کے لیے اس کے ملک کی طرف جا رہا تھا، راستے میں مجھے اس شخص کی جھونپڑی نظر آئی، میں نے اسے وہاں پر عبادت کرتا ہوا دیکھا
तुम तो जानती हो कि मुझे फकीरों से सख्त नफरत है। जब मैंने इस फकीर को देखा तो मैं कहने लगा कि मेरी बेटी न जाने किसके साथ शादी करेगी। मैं किसी फकीर के साथ अपनी बेटी की कभी भी शादी नहीं करवाऊंगा। मैं तो इसे किसी राजकुमार की बीवी बनाऊंगा, अगर वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। इतना कहकर मैं वहां से गुजरने लगा तो इस बूढ़े फकीर ने मुझे रोक कर कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। एक मुसलमान होकर अपनी बेटी की शादी किसी मुसलमान से ही करें, क्योंकि दीनदार शोहर ही आपकी बेटी की इज्जत करेगा, इसको नाम देगा, मोहब्बत देगा, क्योंकि वहाँ अल्लाह से डरने वाला होगा। इससे आपकी बेटी को भी मोहब्बत होगी। ये दौलत, ये महल, ये सब यही रह जाएगा। आखिर में सब कुछ यही रहेगा। जो आपके साथ होगा आपका दोस्त होगा, जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला होगा। बस मुझे उसकी ये बातें बहुत कड़वी लगी। मैंने कहा कि तूने ये बात क्यों की? आखिर तू होता कौन है मुझे ये बात कहने वाला? मैं अपनी बेटी की शादी जहां मर्जी करूं, ये मेरी मर्जी है। मैं उसे इतनी नफरत करने लगा कि अपने सिपाहियों से कहकर मैंने इसे कोड़े भी लगवाए, फिर भी ये मुझसे कहता रहा कि मैं अपनी बेटी पर जुल्म ना करूं। इसलिए ये महल मेरे पीछे पीछे आ गया तुमसे शादी करने के लिए। तुम तो वैसे ही अल्लाह के नाम पर जान देने वाली थी। तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर इस 80 साल बुजुर्ग से शादी कर ली। मैंने सोचा था फकीर झोंपड़ी में रहता है, तुम्हें क्या दे सकेगा? तुम तो महलों में रहने वाली एक शहजादी हो। चंद दिनों के बाद तुम तो मेरे पास वापस आ जाओगी। पर तुमने सब्र और शुक्र के साथ वहीं रहकर इबादत शुरू कर दी। तुम उसमें भूखी रही, लेकिन महल वापस पलट कर नहीं आई। जब मैंने देखा कि आसमान से तुम्हारे लिए खाने उतर रहे हैं, तो फिर मैंने तुम दोनों पर जादू किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी शक्ल एक जानवर जैसी हो गई। फिर वो बादशाह फकीर अल्लाह वाले से कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। उसकी बेटी को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने कहा कि आपने जो चाहा था कि मेरी शादी ना हो, मगर अल्लाह ताला जो चाहता है बेहतर करता है। मेरी शादी हो गई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरे नसीब में सबसे अच्छा शोहर है, जो अल्लाह ताला से डरता है, मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार और ईमानदार है, अपनी बीवी की इज्जत करने वाला है। मैंने हमेशा चाहा था कि मुझे जो भी मिले अल्लाह की तरफ से मिले। मेरा शोहर भी मुझे अल्लाह ने अता किया है, अगरचे वो 80 साल के हैं। इस बात पर मैं खुश हूँ, क्योंकि जो शोहर अपनी बीवी का एहतराम करता है, उसकी इज्जत करता है, वही अच्छा शोहर होता है। मैं क्यों ऐसे राजकुमार को तलाश करूं जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत हो, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा हो। मैं जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगती हूँ मुझे मिल जाता है। फिर मुझे क्या चाहिए? अभी वो बोल ही रही थी कि एक लम्हे इस फकीर की शक्ल बदली। वो नौजवान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसने जब अपने शोहर को गौर से देखा तो कहने लगी, सुबहान अल्लाह, आप कौन हैं? उस अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। शहजादी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बादशाह भी ये सब देखकर हैरान था, जो अपनी हालत पर रो रहा था और अफसोस कर रहा था। उसने कहा, मैंने 80 साल के बूढ़े को इतना धत्कारा कि मेरी शक्ल एक जानवर जैसी बन गई, लेकिन यहाँ अल्लाह वाले फिर से जवान हो गए। फकीर ने अपनी आवाज में कहा, हाँ, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। तुमने सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी को गुजारा। मैंने तुम्हें जो खिलाया तुमने वो खाया, कभी उफ तक नहीं की। अल्लाह पाक भी तुमसे खुश होकर अल्लाह पाक ने तुम्हें ये शहर अता किया है जिसका तुम हक रखती। फिर वो अपनी बीवी को साथ लेकर जंगल के रास्ते से गुजरने लगे तो उसने कहा कि हमें इस झोंपड़ी में नहीं जाना। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूँ जहाँ की तुम मलका बनोगी। ये झोंपड़ी, ये जंगल, ये है खाली पेड़, ये सब तुम्हारा इम्तिहान था। तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गई हो। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम्हें वजह का पता चलेगा तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। सुबहान अल्लाह। तो दोस्तों देखा आपने, एक शहजादी जो कि एक गरीब की झोंपड़ी में उसकी बीवी बनकर रह रही थी और अल्लाह से हर चीज मांगती थी। उसने जो भी मांगा सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा। जो लोग अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला इन्हें उस जगह से नवाजता है जहां उनका गमान भी नहीं होता। इसलिए हम सबको भी सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए और सिर्फ अल्लाह की जात से मांगना चाहिए। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम मुरादें पूरी, तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी तमाम मुश्किलों को दूर कर दे और अल्लाह ताला हमारी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी हर अच्छी आने वाली वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर सके। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया।